أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھیں اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو نعمت عطا فرمائی ان انعامات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے اندر جو یہود تھے وہ مخاطب تھے، لیکن اصل نعمتیں جو تھیں ان کے آباء و اجداد پر کی تھیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے یا ان سے پہلے تھے، تو ان پر جو نعمتیں کی تھیں اللہ رب العزت نے ان کو ان نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ میری ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ان نعمتوں کو یاد کر کے میرا شکر ادا کرو۔ مقصود کیا ہے کہ جب بندہ کسی کے اوپر نعمت کرتا ہے نا، جو کوئی احسان کرتا ہے، تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ جس پر احسان کیا ہے وہ اس بندے کا شکر ادا کرے۔ اب اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل کے اوپر مختلف احسانات کیے ہیں، مقصود کیا تھا کہ ان احسانات کا شکر ادا کرو۔ اب شکر کیا ادا کرنا ہے؟ ایک تو زبانی شکر ادا کرنا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے بدن کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگا دینا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اسی لیے فرمایا نا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو، میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ اگر کسی کے اوپر کسی نے کوئی احسانات کیے ہو نا، کوئی احسان کیا ہو، تو جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے مفہوم کہ مفہوم حدیث شریف کا یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ کسی نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا نا، اس احسان کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرو۔ ہاں، تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات کیے ہیں ان میں ایک احسان یہ کیا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی۔ ہاں، اب اس سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے بعد باقی نبی جائیں گے جنت کے اندر، اور تم یہ جو آخری امت ہے نا، یہ آخری امت سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی، اس کے بعد باقی امت جنت کے اندر جائیں گی۔ ہاں، باقی تمام امتوں پر اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اور میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی، یعنی اس وقت جو لوگ موجود تھے نا، اس وقت جو امتیں موجود تھیں، جو قومیں موجود تھیں، ان تمام قوموں پر بنی اسرائیل میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی۔ ہاں، اور مختلف فضیلت اللہ نے ان کو دی تھی، اور ایک فضیلت یہ بھی دی اللہ نے ان کو کہ بنی اسرائیل کے اندر اکثر نبی بنی اسرائیل کے اندر آئے، اکثر نبی، ہاں، اکثر نبی بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہاں، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہ بھائی بہن کے کام آئے گی، نہ بھائی بہن کے کام آئے گا، نہ بہن بھائی کے کام آئے گی، ہاں، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی، ہاں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، ہر بندہ نفس نفسی، ہاں، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، ہر بندہ اپنے بارے میں فکر کرو، میرا کیا بنے گا، ہر بندہ اپنی فکر کے اندر ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اب وہ اتنا ہولناک دن ہوگا نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ہاں، وہ انتہائی سخت دن ہوگا، وہ انتہائی سخت دن ہوگا۔ نبی جو ہوں گے، نبی وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے۔ ہاں، نبی بھی اللہ کے، وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ ہاں، اللہ رب العزت غصے کے اندر ہوں گے، جلال کے اندر ہوں گے۔ ہاں،
نبی بھی اللہ کے سامنے آنے سے ڈرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اللہ رب العزت انتہائی غصے کے اندر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کے سامنے اللہ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سجدہ کریں گے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ایک لمبا سجدہ کریں گے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک سل تؤتک، اے میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، جو آپ سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، مانگیں کیا مانگتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کریں گے اللہ کے سامنے، ہاں کہ حساب ان سے شروع ہو جائے، تو اللہ رب العزت اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ میں ابوبکر سے کیا حساب کروں کہ ابوبکر نے میرے ساتھ کوئی حساب نہیں کیا، سب کچھ اللہ کے دین پر لگا دیا، سب کچھ اللہ۔ تو وہ قیامت والا دن جو ہوگا وہ انتہائی سخت دن ہوگا، اس سے ڈرایا جا رہا ہے واتقوا، اور اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ ان کے لیے کوئی سفارش قبول ہوگی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ انتہائی سخت دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، انتہائی وحشتناک دن ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اس دن کے لیے تیاری ہے، ہاں اس دن کی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر فرمایا کرتے تھے نا جی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما دیں، اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما دیں۔ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا۔ اب جو ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں نا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ رب العزت جو نیک بندے ہوں گے نا ان کا آسان حساب کریں گے۔ اب آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب اب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، بس ان کو جیسے ہی پیش ہوں گے نا اللہ فرمائیں گے چل ٹھیک ہے جی جاؤ، یہ بس سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب وہ اتنا وحشتناک دن ہوگا نا کہ نبی، حالانکہ دیکھیں نبی سارے معصوم تھے، سارے معصوم نبی، گناہوں سے پاک معصوم، اللہ رب العزت نے سب کو معاف کیا، سارے معصوم ہیں، اور نبی بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے، نبی بھی، کیوں؟ اس دن کی اپنی ایک وحشت ہوگی، سارے لوگ ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، اللہ تمہیں بھی جمع کرے گا، پہلوں کو بھی جمع کرے گا، تو اللہ سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وحشتناک دن کے اندر اللہ رب العزت سب سے حساب کتاب کریں گے۔ اب جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا نا جنت کے بارے میں، ان کا حساب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب، اور جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ، وہ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینوں کے اندر ڈوبے، کوئی تو اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، اس طرح کوئی پنڈلی تک، کوئی ران تک، اس طرح کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی مکمل اپنے سر کے اوپر تک پسینوں میں شرابور، پسینوں میں شرابور، پریشان حال۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے قیامت والے نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ انتہائی یعنی اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر اطمینان ڈال دیں گے، شروع میں تو سارے پریشان ہوں گے، پھر اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر اطمینان ڈال دیں گے، وہ مطمئن ہو جائیں گے، لوگ اپنے حساب کتاب میں لگے ہوں گے، یہ وہاں پر سیر کر رہے ہوں گے، اللہ ان کے لیے آسان کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح یہاں پر بنی اسرائیل والوں کو ذکر کیا، تو مقصود کیا ہے؟ سب کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ قیامت والے دن سے ڈرنا ہے، قیامت والے دن واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون،
یہاں تو بنی اسرائیل والے مخاطب تھے نا، لیکن تنبیہ کیا ہے؟ ڈرانا کس کو ہے؟ سب کو ڈرانا ہے، قیامت کی صبح تک جو لوگ آئیں گے ان سب کو ڈرانا ہے، ہاں، کہ اس دن سے ڈرو، ہاں، یعنی قیامت کے دن سے ڈرانا ہے، بعث بعد الموت، قیامت والے دن جو دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اللہ کے سامنے جمع ہونے، جس کو حشر حشر کہا جاتا ہے، حشر کا میدان لگے گا، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔